سلام، نمستے، ست سری اکال۔ میں ویڈیو تو بناتا ہوں، پچھلے 2019 سے میں نے یہ چینل بنایا تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد میرا چینل 2 سال کے لیے بند ہو گیا تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے اس مقصد کے خلاف میں کام کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، اور میں لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنے والے ویڈیو بنا رہا تھا۔ ابلیس کی غلامی کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بنی، دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی بنی خدا پرمیشور ایشور سے دور کرنے والی۔ جھوٹ کو پروسا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کے اوپر، سچ بات بولنے والوں کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کو ایک عبرت سمجھ کر دیکھنا، ایک نعمت سمجھ کے کہ اس ایشور نے، بھگوان نے، خدا نے ایک نعمت دی ہے۔ آنے والے فیوچر کو کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد مجھے لائک مت کرنا، کیونکہ تعریف ہوتی ہے لائک کرنا بھی، اور سب تعریف کے لائق تو وہ ایک ایشور پرماتما خدا ہے۔ اس لیے میں کبھی کسی ویڈیو کا لائک کرنے کا نہیں بولتا کسی سے، کیونکہ تعریف کرانے کا حق میرا نہیں۔ تعریف کے لائق تو صرف وہ رب العالمین پروردگار ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ میں تو میرے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اگر میرے جسم پہ میرا کنٹرول چلتا تو یہ بال بڑھتے نہیں، ہر مہینے کٹوانے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے جسم پہ بھی اسی کا ادھیکار ہے، اور میں اس لیے تعریف کے لائق نہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں میں۔ تب تو اس دور کے اندر پیدا ہوا ہوں، اس ظلم سے بھرے ہوئے سنسار میں پیدا ہوا ہوں۔ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، سچ بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سچ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ اندھوں کا یگ ہے، کل یگ جس کو کہا گیا ہے۔ حضرت محمد نے کہا تھا 14ویں صدی میں لوگ علم سے بھر جائیں گے لیکن عمل ان کے گھروں سے نکل جائیں گے۔ یہ وہی دور ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے والا اللہ کا پیارا بندہ اور اس ایشور کا پیارا بندہ، ہم ایک ہی باپ سے پیدا ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ہی باپ سے پیدا ہیں، اور ہر دھرم یہ کہتا ہے کہ ہمارا مالک ایک ہے۔ ایسا کوئی دھرم ابھی تک میں نے نہیں دیکھا جو کہتا ہو کہ اس دنیا کو بنانے والے دو ہیں۔ ہر دھرم یہی کہتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہی ہے، وہ ایشور، وہ خدا جس نے زمین اور آسمان بنائے، وہ ایک ہی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سبھی دھرم کے لوگوں سے، جب ہمارا سب کا مالک ایک ہے اور اس مالک نے ایک ہی انسان سے سنسار کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے، پھر ہم الگ الگ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یہ الگ الگ بھٹکنے کی وجہ بھی یہ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اس نے سچ کا گیان انسان تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ ٹیکنالوجی تو آج آئی ہے، اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، جن لیکھکوں نے کتابیں لکھیں لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے، وہ کتابیں ہٹا دی گئیں۔ انصاف قائم کرنے والی ساری کتابیں ہٹا دی گئیں۔ ظلم کو بڑھانے، اتیاچار کو بڑھانے والے سارے کام آسان کر دیے۔ برے کام کرنے کے لیے یہ دعوت دیتا ہے۔ یہ اس شیطان کے جگ کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم مسافر ہیں، اس دنیا کے مالک نہیں۔ ہم سب ایک مسافر ہیں، جیسے کہ ایک انسان بمبئی سے دلی کے لیے ٹرین میں سفر کرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو اے سی کوچ کا ریزرویشن کروا لیتا ہے، ایک سلیپر کوچ کا ریزرویشن کروا لیتا ہے،
اور ایک ویکتی ایسا ہوتا ہے جس کو اچانک جانا ہوتا ہے تو وہ جنرل سے بھی چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جرنل والا ویکتی اگر اے سی کوچ کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو بڑا ڈر لگتا ہے اس کو چالان کا۔ کیوں؟ کیا اس نے ٹکٹ نہیں لیا؟ نہیں بھائی، ٹکٹ لیا ہے، لیکن کیا ہے، اس جگہ کا ٹکٹ نہیں لیا جس جگہ وہ سفر کر رہا ہے، جس کوچ کے اندر وہ سفر کر رہا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں۔ اب جو اے سی میں جو چلے گئے آسانی سے، جنہوں نے ریزرویشن کرایا تھا، وہ اس دور کے اندر پیدا ہوئے جب دنیا میں امن تھا، بھائی سے بھائی محبت کرتا تھا، ایک ساتھ رہتا تھا۔ ہر ایک ماتا پتا کی یہ ذمہ داری تھی کہ انسان سفر کر رہا ہے اور جو سنتان اس کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے اس سفر کے لیے تیار وہ ماں باپ کرتے تھے۔ اب ہم کل یگ میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ماں باپ تو ٹیکنالوجی والے تھے، انہوں نے ہمیں سفر کا طریقہ نہیں بتایا کہ ہم جو سفر کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دن ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، پھر دھرتی پہ آ جاتے ہیں، کچھ دن دھرتی پہ رہتے ہیں، پھر بھی ہمارا سفر ہو جاتا ہے جب ہمیں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم سفر میں ہی رہتے ہیں۔ اب اس سفر کے درمیان میں جو سفر کی ضرورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا چیز ہے کہ ہمیں ایمان سے رہنا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سبھی دھرموں کے اندر ایمان سے رہنا ہے، غلط کا وروਧ کرنا ہے، غلط کو اگر کوئی بڑھا رہا ہے تو اس سے بھی لڑنا ہے، غلط کام کو اگر کوئی بڑھا رہا ہے تو۔ لیکن آج شیطان سے کوئی لڑتا نہیں۔ کیوں نہیں لڑتا؟ یہ شیطان نے گھر کے اندر قبضہ کر لیا ہے۔ آج جو غلط کام ہو رہے ہیں کھل کر نہیں بول سکتا، یہ بند ہو جائے گا، موبائل لاک کر دیتا ہے۔ ایک آنکھ والا جس کو کہا گیا دجال کا فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں اس کا فتنہ داخل ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس نے ایسا غلام بنایا ہے، وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی غلام بناتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم جس سفر میں نکلے ہیں، اب ہم جرنل والے ہیں، جرنل کیٹیگری کے، اور جنہوں نے سلیپر میں سفر کرا وہ پیغمبر تھے، اوتار تھے، سمجھ لو انہوں نے سلیپر کا لیا، لیکن دقتیں تو ان کو بھی آئیں اس دنیا کے اندر۔ اب وہ دقتیں سفر کے اندر اس لیے آئیں کہ ان کے پاس اے سی کوچ کا بجٹ نہیں تھا، اس لیے آج ہمارے پاس جو جرنل میں ہم گھوم رہے ہیں، ہمیں دقتیں تو آئیں گی، مشقتیں تو آئیں گی، پریشانیاں گھیریں گی، لیکن سفر ہمارا پہلے ہو جائے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جنرل بوگی کا ڈبہ انجن کے پیچھے لگتا ہے، اے سی کوچ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ 1500 برس کا راستہ بال سے باریک پلسرات کا راستہ وہ طے کرنا ہے۔ پلسرات کا راستہ ہر ایک انسان کو، کسی بھی دھرم میں ہو، اور اس کو طے وہی کرے گا جو اس کا انتظام کر لے گا۔ اس کا انتظام کیا ہے کہ دنیا میں بھائی چارہ، امن، شانتی۔ دنیا کی ہر مخلوق ہم سے پریشان، زمین اور آسمان ہم سے پریشان، ہم ہر چیز کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہم کھڑی کر رہے ہیں؟ ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کسی قابل بن جائیں اور اپنا نام اونچا کریں، نام بڑا کریں، اپنی حکومت کو بڑا کریں اور ہماری تعریف ہو۔ لیکن آج دیکھیے آپ، ان کا ذکر آتا ہے کہ خدا نے ان کو بھی رہنے نہیں دیا، تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ جب یہ جھوٹی دنیا کو کیوں بنائے ہم، جب اس نے بتا دیا کہ یہ دنیا بنائی مٹانے کے لیے ہے، اب آپ دنیا کو کیوں بنا رہے ہو؟ اگر جنرل کوچ کے اندر ہم سواری سے کہیں کہ یہ تو ہماری پوری سیٹ تھی،
ہم تو اس میں سوتے ہوئے جائیں گے تو میرے بھائی بہت بری طریقے سے مارتے ہیں، پھر سواری ہیں کہتے تیرے باپ کی ہے کیا، اٹھا دیتے ہیں نا، دیکھا ہے آپ نے؟ تو اب آج یہی حال ہو رہا ہے، کہیں مدرسوں میں، کہیں مسجدوں میں، کہیں مندروں میں، کہیں آشرموں میں۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں ذلیل نہیں کیا جا رہا کہ بھی تم نے اس کو ہمیشہ کا رہنے والا بنا لیا؟ آج ہم سفر میں تھے اور جنرل کا ٹکٹ لیے ہوئے تھے۔ جنرل کا مطلب کم لگیج، جنرل میں زیادہ لگیج لے جا نہیں سکتے نا، کیوں؟ زیادہ لگیج لے کے جائیں گے، نیند آ گئی تو چوری ہو جائے گا، تو مسافر کا مقصد اپنا اتنا ہی انتظام جتنے دن کا اپن کو ٹارگیٹ دیا ہے سفر کا۔ اب ہمارا سفر جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک لوگ قبرستان یا شمشان گھاٹ نہیں لے جاتے جب تک ہم سفر میں رہتے ہیں۔ اب ہم یہ بتائیے، جو کماتے ہیں سب یہیں چھوڑ جاتے ہیں، جو بناتے ہیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کا حساب تو ہمیں دینا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو یہ فضول کی چیزیں ہم اکٹھا نہیں کریں گے، کیونکہ کلی زیادہ پیسے مانگتا ہے۔ لگیج اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہم اسٹیشن سے نکل کے باہر ہو جائیں۔ اب ہم اگر لگیج زیادہ بڑھائیں گے تو وہاں پر بھی دقت آ جائے گی، اس لیے ہمیں لگیج نہیں بڑھانا۔ ہمیں امن اور شانتی کس طریقے سے قائم ہوگی یہ سب ہمیں بتایا گیا ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہمارے بچوں کو وہ شکشا دینا پڑے گی، کسی کے پرتی نفرت نہیں بڑھانا۔ آج ہمیں یہ ٹیکنالوجی نے گھروں میں نفرت بڑھا دی کہ ہندو تمہارا دشمن ہے، مسلمان کو یہ بتا دیا کہ ہندو تمہارا دشمن ہے، یہ کافر ہے، اسے کاٹ دیا جائے، اسے مار دیا جائے، یہ نرک میں جانے والا ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب آ گئی؟ کہتے ہیں کہ ان سے جہاد کرو، ان کے پاس کون سی کتاب آ گئی الگ سے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں؟ اس کتاب میں تو کہا ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، تو یہ کون سے آدم کے علاوہ یہ کس کی اولادیں ہیں جن کو آپ کافر کہتے ہو؟ یہ بھی تو آدم کی اولادیں ہیں، اور حضرت آدم سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اب ہم بھائیوں کو بھائی سے الگ کرنے کی کون سی کتابیں ہماری چھپا دی شیطان نے؟ ادھر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ ہندو تمہارے دشمن ہیں، ادھر ہندوؤں بھائیوں کرے آ کے کہتا ہے کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ بھائی ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ ہمیں اگر پرماتما خدا نے یہ جنم دیا ہے تو ہمیں اس جنم کا حساب دینا ہے، دوسرے کا حساب نہیں دینا۔ ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے جو برائیاں آج شیطان نے دنیا میں پیدا کری، ان برائیوں کی فصلوں کو نشٹ کرنا ہے۔ وہ فصلیں کیا ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی جو آج بچوں کو غلام بنا رہی ہے، پورے سنسار کو ایک آنکھ نچا رہی ہے۔ بچوں کے کپڑے اتروا دیے، بازاروں میں ننگے نظر آنے لگے۔ کسی دھرم گرو نے اگر کسی کتاب میں ایسا پڑھا ہو کہ ایشور نے ہمیں ننگا پیدا کیا ہے، ہمیں ننگا ہی رہنا ہے، تو مجھے بتاؤ۔ ارے جنت کے اندر بھی لباس پہنایا تھا، سورگ میں رہتے تھے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں پر بھی لباس پہنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے سزرائے ممنون کھا لیا تو وہ لباس اتر گیا تھا۔ اس لباس کی لاج رکھنے کے لیے ہی تو دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا میں تم کوئی ایسا غلط کام نہ کرنا جس کے کارن تمہارے بچے ننگے ہو جائیں، اور تم نے وہی کام کیا۔ یہ شکشا جو تمہیں دی ایف اور ایپل کی، یہ ابلیس کی شکشا تمہیں دی۔ ایپل جو شیطان کا جھوٹا، اس کو بولتے ہیں آئی فون، ابلیس، ایلن مسک جو بنا رہا ہے آئی فون، ابلیس، یہ جھوٹ پروسا جا رہا ہے، تمہاری بچوں کو بازاروں میں ہوٹلوں میں گھمایا جا رہا ہے، آج دھرم کے نام سے تمہیں لڑایا جا رہا ہے۔ تم کب جاگو گے؟ ان شیطان کے غلام دھرم گروؤں کی غلامی تم کب تک سویکار کرو گے؟
کوئی کہتا ہے کہ دجال کا یا کافر لکھا ہوا آئے گا اور ایک آنکھ ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ مکے میں ظہور ہوگا امام مہدی کا، کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس میں ہوگا۔ یہ سب تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، حق سے ہٹا رہے ہیں۔ ارے تم ان کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تم کسی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک انسان ہو، تم بھی انہی سے پیدا ہو جنہوں نے خدا سے ملاقات کری۔ ہر ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ برائی کو روکے، غلط کا وروਧ کرے۔ آج تم نے سرکار کے حوالے چھوڑ دیا کہ سرکار کرے گی اس کا نرنے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ سرکار چلانے والا شیطان۔ سرکار کون؟ جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر نیائے کر رہے ہیں، یہ نیائے کریں گے، یہ فیصلے سناتے ہیں، اور تم انہی کو تمہارا خدا سمجھ رہے ہو، انہی کو بھگوان سمجھ رہے ہو، جو فیصلے یہ دے رہے ہیں اسی پہ صبر کر رہے ہو۔ تم غلط کا وروਧ نہیں کرتے۔ رشوت لینے والا شاسن تمہیں دکھ رہا ہے تو تمہیں نیائے مل جائے گا کیا؟ بھرشٹاچار سارے ادھیکاری تمہارے اوپر حکم جما رہے ہیں، تمہیں نیائے مل جائے گا کیا؟ تمہیں نیائے نہیں ملے گا، کیونکہ تم اس پرماتما خدا سے دور ہو گئے اور سب کچھ ذمہ داری اس شیطان کے حوالے کر دی۔ نوٹ چھاپنے سے لے کے، نوٹ بنانے سے لے کے، نوٹ دینے کے لے کے۔ آپ کو میں بتاؤں، کسان کے پاس 20 بیگھہ زمین میں اگر 1000 کنٹل غلہ پیدا کر لیا، 500 ایکڑ مطلب جو بھی غلہ اس نے پیدا کر لیا، وہ غلے کو لے کر بازار جائے گا، منڈی جائے گا نا کسان، یا کسان منڈی سے اور خریدنے کے لیے جاتا ہے؟ بھائی کسان نے تو پیدا کر لیا، اب کسان اس کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جائے گا، اب اس کو بیچ کر وہ دوسری چیزیں لائے گا جو اس کو ضرورت کی ہیں۔ اس کے گھر کے اندر اگر بچی کی شادی ہے تو اس کا دہیج لائے گا، اس کو اگر زمین خریدنا ہے بازو والے کی تو پیسہ لے کے آئے گا، گھر میں کھانے کا سامان لے کے آئے گا۔ گیہوں بیچ کے وہ گیہوں خرید کر نہیں لائے گا۔ ارے پوری دنیا کا جو نوٹ چھاپ رہا ہے، وہ تمہارا نوٹ تمہیں دیتا ہے تو وہ نوٹ واپس نہیں لیتا پرانا۔ تمہارے دماغ میں کب یہ بات آئے گی؟ وہ تو چھاپ رہا ہے نئے فریش کاغذ کے، اور آپ کہتے ہو کہ قرضہ ہے۔ قرضہ نہیں، یہ تمہیں غلام بنایا جاتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھ سے نکلا ہوا، کوئی نوٹ ویشیا کے ہاتھ سے نکلا ہے، کوئی پنڈت کے ہاتھ سے نکلا ہے، کوئی سبزی والے کے ہاتھ سے نکلا ہے، کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والے کے ہاتھ سے نکلا ہے، کوئی نالی صاف کرنے والے، کوئی ٹوائلٹ صاف کرنے والے۔ ان سارے نوٹوں کو وہ اکٹھا واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ تمہارے ہی دیش میں نشٹ ہوتا ہے، بس تمہیں دیتا ہے وہ تمہیں غلام بنانے کے لیے۔ ارے پیدا کرنے کا ذریعہ اسی کے پاس ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے کا ذریعہ اسی کے پاس ہے۔ یہ پرانا نوٹ نہیں لیتا، یہ تو تمہیں لڑانے کے، جھگڑانے کے لیے، تمہاری پراپرٹی ہڑپنے کے لیے، تمہیں غلام بنائے رکھنے کے لیے چلایا گیا ہے۔ یہ کاغذ جو ہے، جو مشینیں جو ہیں، سب اسی کی ہیں۔ وہ چھاپ کر جب تمہیں دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہاری کتنے لوگوں کی روز جان لے رہا ہے، کتنے لوگ روز ایکسیڈنٹ درگھٹناؤں مر رہے ہیں، کتنے اس پیسے کے کاغذ کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ جن سنکھیا کم کرانے کا کام کر رہا ہے، دنیا میں نفرت پھیلانے والا کام کر رہا ہے، دنیا کا امن اور شانتی کو ختم کر رہا ہے۔ یہ قرض دے کر یہ تمہیں غلام بنائے رکھنے کے لیے دیتا ہے، اور تم اس کے کاغذ کے نوٹ کو بھگوان سمجھتے ہو۔ مسجدیں اسی سے بن رہی ہیں، مندر اسی سے بن رہا ہے، چندہ تم مسجدوں میں لے رہے ہو، نماز کے بعد مندروں میں دان کی پیٹی رکھے ہوئے ہو۔ یہ کاغذ ہے، کاغذ۔
اصل گولڈ تمہارا سب اس نے لے لیا ہے تمہارے گھروں سے. اب سونے کا ریٹ 1,30,000 ہونے والا ہے. کیوں؟ کہ تمہارے اوپر دوسرے دیشوں کا آکرمण ہونے والا ہے. دوسرے دیشوں سے جب تمہیں لڑایا جائے گا، جب تمہارے دیش کے آپس میں جب بگاڑ زیادہ ہو جائیں گے تو تمہارے پاس دوسرے دیشوں سے کوئی بھی امداد نہیں آئے گی، جیسے فلسطین میں نہیں آ رہی. کتنے لوگوں کو بھوک مری سے مار دیا ہے. جب تمہارے یہ راستے بند ہو جائیں گے تو کانوں کی بالی اور ناک کی لونگ بھی وہ گروی رکھ کر آپ پیٹ بھرو گے. ایک ایک گرام سونا ہر گھر سے نکالنے کے لیے ہی تو یہ ویوستھا بنائی ہے. لیکن تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ روپیہ اصلی ہے. یہ روپیہ اصلی نہیں ہے، یہ نکلی ہے. جیسے تمہارے دھرم گرو نکلی ہیں، جیسی تمہاری عبادت نکلی ہے دکھاوے والی، جیسے تمہاری پوجا نکلی ہے. جس دھرم کو تم کہتے ہو کہ ہمارا دھرم شریشٹھ ہے، کوئی بھی مذہب ہو، سب نکلی ہیں. اگر وہ اصلی دھرم گرو ہوتے تو وہ یہ کہتے موت اور زندگی کا مالک صرف ایک پرماتما، ایک خدا ہے جس نے یہ شریر بنایا ہے، وہی اس کے اوپر قابو کرتا ہے. لیکن تم نے ان کے کیمیکل والے پروڈکٹ اپنے شریروں میں لگوائے، اس پرماتما خدا کے اوپر وشواس نہیں کرا، تو آج اسپتال اس نے 2019 سے 2025 کے بیچ میں کتنے بڑے بڑے بنوائے، دیکھا تم نے کبھی؟ 2019 سے لے کے 25 کے بیچ میں 6 سال میں کتنے اسپتال بڑھ چکے اور کتنے بڑے بڑے بن چکے، اور کتنی لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں. کبھی غور کرا؟ اگر ڈاکٹر عمر بڑھانے کا کام کر رہے ہوتے، اگر تمہیں راحت پہنچا رہے ہوتے تو قبرستان اور مرگھاٹ تو بہت پہلے بند ہو گئے ہوتے. لیکن ڈاکٹر کے روپ میں جو ڈاکو تمہاری نظروں میں دکھائی نہیں دے رہے، یہ سب تمہارے جسم سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تم اشرف المخلوق بن کر دنیا میں آئے تھے اور کتے اور بلی اور جانوروں کی طرح تمہارے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں. جانور کو بھی اب انصاف نہیں مل رہا. کتنے جانوروں کے اوپر انہوں نے کیمیکل ڈال کر ان کی نسلوں کو نشٹ کر دیا اور ان کے اندر غصہ بھر دیا. آج وہ انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ انہی شیطانوں کا تو کام ہے، اسی دجالی نظام کا تو کام ہے. یہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا. کیوں؟ کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. کیونکہ مردے کے سامنے کچھ بھی پڑے جاؤ آپ، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ نظر مجھے آنے لگا ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی یہ قرآن سمجھاتے ہیں. مرے ہوئے انسان کے پاس قرآن کے 30 پارے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جیتے جی اس کو کچھ نہیں سمجھاتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کبھی نہیں سمجھاتے. ارأیت الذی یکذب بالدین کبھی نہیں سمجھاتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کو نہیں سمجھاتے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات پر صبر کرتے رہے، یہی لوگ کامیابی والے ہیں. لیکن تم حق بات پر بھی صبر نہیں کرتے. جو حق بات ہوتی ہے اور شیطان کی بات پر بہت جلدی یقین کرتے ہو، کیونکہ شیطان نے تمہیں ایک منتر دے رکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بعد میں کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ کہ شیطان تمہارا خدا ہے. شیطان کو تم نے خدا مان لیا، اب شیطان کی تم عبادت کرتے ہو. تو شیطان کی عبادت کرتے ہو تو وہ تو شیطانی کام کروائے گا. عالم اور مولوی لڑکیاں اویو ہوٹل میں جانے لگیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم صرف اپنا نام اور اپنا
رتبہ بڑھانے کے لیے علم حاصل کرتے ہو. ارے تم مسافر ہو، تمہیں علم حاصل کرنے تھوڑی بھیجا تھا. تم ابلیس سے زیادہ کیا علم حاصل کرو گے؟ تمہیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ رب العالمین ایک ہے اور اسی کی تعریف کرنا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے. وہ پاک ہے اور تم اس کی تعریف کرو. جو رزق کھا رہے ہو اسی نے دیا ہے، یہ پیروں سے چل رہے ہو اسی نے دیے ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اسی نے دیے ہیں، یہ زبان سے بول رہے ہو اسی نے دیے ہیں، جس کانوں سے سن رہے ہو اسی نے دیے ہیں. انصاف قائم کرو. انصاف. لوگوں کو راحت پہنچانے والے کام کرو، لوگوں کو آنسو نہ آئے ایسے کام کرو. آج تم رلا رہے ہو کتنے پریواروں کو، کتنی مخلوق ہے تمہاری وجہ سے پریشان ہے. تم نے زمین کو کھوکھلا کر دیا، ایسے ہی تمہارے جسم کھوکھلا ہو گئے. زمین کے اوپر جو پریوگ تم کر رہے ہو وہ تمہارے جسموں پہ ہو رہا ہے. لیکن خدا کی قسم بہت کم وقت بچا ہے. توبہ کا دروازہ بہت جلد بند ہو رہا ہے. لوگوں انصاف قائم کرنے کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا 5 ٹائم جو سجدے کر رہے ہیں، یہ خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں. یہ دکھاوا کر رہے ہیں، کیونکہ مسجد کو خدا کا گھر کہتے ہیں. ارے تم مسافر ہو، تم خدا کا گھر بنانے تھوڑی آئے ہو. تم اپنے اعمال بناؤ. تمہارا اخلاق ختم ہو گیا، تمہارے اندر سے محبتیں نکل گئیں، تم خدا کا گھر بناؤ گے دنیا میں. وہ خدا جس نے تم سے کہا ہے کہ تم یہ والی زندگی میرے حکم کے مطابق گزار کے آؤ گے تو تمہیں 10 گنا بڑی جنت دوں گا، تم اس کا گھر جا بنا رہے ہو. حج اور عمرے کو تم ایک فرض سمجھتے ہو. حج کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مکے کے طواف کرنا. جیسے مکے کے طواف کرنا، جیسے کہ مکے سے ہماری نسب چل رہی ہے. بیابان جنگل میں بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس چٹیل میدان کے اندر بنایا تھا، اس کو تم خدا کا گھر کہتے ہو. تو مطلب خدا محتاج تھا ابراہیم کا، جس نے گھر بنوانے کے لیے وہاں خدا کا گھر بنوایا. تم نے خدا کی ویلیو نہیں سمجھی. خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو کسی کا محتاج ہو وہ تو خدا ہو بھی نہیں سکتا. اگر دنیا میں کوئی انسان خدا کا گھر بنا رہا ہے تو میری نظر میں تو وہ خدا سے اونچا درجے والا ہے. وہ فرعون اور نمرود والا ہے کہ میں، جیسے سداد نے دنیا میں جنت بنا لی تھی کہ مجھے نہیں چاہیے خدا کی جنت، میں تو خود بنا رہا ہوں. تو اب آپ خدا کا گھر دنیا میں بنا رہے ہو تو خدا کی جنت تمہیں نہیں چاہیے، تو اس لیے تو گھر علی شان ایئر کنڈیشن بنا رہے ہو. دنیا میں سب سے اونچی اونچی عمارتیں تم بنا رہے ہو. تمہیں خدا کی جنت نہیں چاہیے، تمہیں بس دنیا میں نام اور تمہاری تعریفیں چاہیے. تم اس رب کے بندے بن کر زندگی نہیں گزار رہے جس نے کہا ہے کہ بکری سے بھی حساب لیا جائے گا. اگر کسی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی نے مارا تو اس سے بھی حساب لیا جائے گا. تم اس کے عبادت کرنے والے نہیں، تبھی تو دنیا میں تم ظلم کر رہے ہو. حضرت محمد نے 1450 سال پہلے کہا تھا، جب ہندوستان میں ایک مسلمان نہیں تھا، کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. جب حضرت محمد نے 1450 سال پہلے کہا تھا، جب ایک بھی مسلمان نہیں تھا، جب بھارت کے اکھنڈ اور بھارت جب بہت بڑا دیش تھا، یہ میرا دیش بھارت، جب اس کے اندر اسلام آیا تو لوگوں کے اندر اسلام کیوں آیا؟ کیونکہ اس وقت انہوں کے اندر امن تھا، شانتی تھی. آج تم ظلم کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کے راستے تنگ کرتے ہو. انہوں نے لوگوں کے راستوں کو کھولا، انہوں نے لوگوں کو راحت پہنچائی، لوگوں کی پریشانی دور کرنے والے انتظام کرے. تو جب بھارت میں اسلام آیا تو ان ایکاک والے شیطان نے اس بھارت کو غلام بنایا.
اس بھارت میں اگر اسلام نہیں آتا تو یہ دیس امن اور شانتی والا تھا، یا ہر ایک ویکتی کو انصاف ملتا تھا۔ یہ بھارت ایسا دیس تھا، ہند جس کو بولتے ہیں، ہند مہاساگر تھا یہ، اس کا اندر رہنے والا ہر ایک انسان ساگر کی طرح گہرائی والا تھا، کسی سے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ کیوں؟ جب اسلام اس کے اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے شیطان کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہوگی، دجال کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہوگی، تو اس نے اس دیس کے ٹکڑے کرا دیے۔ کتنے ٹکڑے کرا دیے اس دیس کے؟ یہ صرف اس لیے ٹکڑے کرائے کہ یہ لوگ امن اور شانتی والے ہیں، اور امن اور شانتی والے لوگوں کی ویوستھا شیطان کے لیے نقصان والی تھی، اس لیے اس نے یہاں کا سونا اکٹھا کر کے کاغذ کا روپیہ دیا، ایک ٹکڑا پاکستان کر دیا، ایک افغانستان کر دیا، شری لنکا کر دیا، اور بھی اتنے دیس ہیں، یہ سب اکھنڈ بھارت تھے۔ اکھنڈ مطلب کسی پر نربھر نہیں تھے، خود کی سمپتی، خود کی ونسپتیاں اتنی تھیں، دنیا کے دوسرے دیسوں میں لوگ ہماری میووں کو لیتے تھے، ہماری ونسپتیوں کو لیتے تھے جو ہمارے دیش سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں ان کا کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم گھی کے چراغ جلانے والے تھے، اصلی گھی کے چراغ ہمارے گھروں میں جلتے تھے، ہمیں ان کا تیل بھی نہیں چاہیے تھا۔ ہم اس دیس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، دنیا کا وہ دیس ہے، یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا تھا، اور یہ دنیا کا وہی دیس ہے کہ سب سے آخری کے اندر بھی اسی دیس سے پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ پوری دنیا کو انصاف کس کو کہتے ہیں وہ یہیں سے شروع ہوگا۔ پوری دنیا کو آج شیطان نے غلام بنایا ہے، اس کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے یہی دیس اس شیطان کو معلوم ہے، اور اس دیس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جنتا سرکار مورچہ نے، تو شیطان کو بڑا درد ہوا۔ آج ہم لوگوں کے موبائل بند کر دیتا ہے، کیوں کر دیتا ہے؟ کہ سچ لوگوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اسے زیادہ ماترا کے اندر ووٹنگ کرانا ہے۔ جیسے آج دیکھتے ہو کتنے لوگوں کو مردہ گھوشت کر دیا ووٹنگ سسٹم میں، دیکھا تم نے؟ یہ سب شیطان ہے۔ اب ایسے ہی ووٹ جو لوگوں کو انصاف پسند کرتے ہیں ان لوگوں کی آواز بند کر رہا ہے، جیسے ووٹر آئی ڈی سے ہٹا دیے ہیں، ایسے ہی آج یہ کام کر رہا ہے کہ ہماری آواز ان لوگوں تک نہ پہنچے جو شیطان کے غلام بن چکے ہیں، کیونکہ وہ شیطان تو انسان سے انسان کا ہی قتل کرواتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کبھی نہیں آتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بدلہ لے لے گا۔ کیونکہ شیطان جس کو ابلیس کہا گیا ہے وہ علم دنیا میں فرشتوں میں سب سے زیادہ علم پایا ہوا ہے، عبادت بھی اس نے سب سے زیادہ پائی ہوئی ہے، اس لیے وہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو مرواتا ہے کہ ایک بھائی کے ظلم میں یہ نرک میں چلا جائے، تو میری ووٹ بینک بڑھ جائے گی۔ نفرتیں نکال دو، کسی بھی مذہب کے خلاف نفرت نہ کرو۔ اگر تم ایک خدا اور ایک بھگوان کو ماننے والے ہو تو یہ دھیان رکھو تم آدم سے ہی پیدا ہو۔ یہ طریقے تمہیں بتا دیے ہیں، کچھ طریقے تمہارے غلط کر دیے ہیں، کتابیں بدل دی گئیں، کتابوں دیکھ کر نہیں، اپنی آنکھیں کھول کر جیو کہ اس ایشور نے کیا حکم دیا ہے۔ جب ایک بھی جیو جنتو اس کے بتائے ہوئے راستے سے الگ نہیں چلتا تو پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں الگ الگ؟ اس نے جس جیو جنتو کو جو نردیش دیا ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ہم ٹٹی کر کے آتے ہیں تو اس کو کھانے کی غذا بنائیے، ایک جیو ہے، ایک جیو وہ ہے کہ جو مٹی کو کسان کے لیے نرم کرتا ہے۔ ایسے کتنے جیو جنتو ہیں جن کو ہم نشٹ کر رہے ہیں۔ ارے ہم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنا سفر کرنے کے لیے آئے۔ کیا سفر ہے ہمارا؟
کہ ہمیں ہمارے بچوں کی پرورش کے اندر شیطان کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے، شیطانی چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اس شیطان سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہر ایک ماتا پتا کو دی تھی، اور ہر ایک ماتا پتا نے شیطان کو ہی بچے دے دیے، یا پر آئی ڈی بنوائی تو شیطان کو گود نامہ دے دیا، اب تجھے جو کرنا ہے کر۔ بچوں کو اسکول میں جو نام لکھوا دیا اے فار ایپل تو ایکس وائی زیڈ ٹوٹل اس کو ناکار کر دیا۔ شیطان کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے دے رہے ہیں، آج یہ بچے شیطانی کام کر کے ہمیں نرک میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اپنے بچوں کی ایسے حفاظت کرو جیسے ایک مرغی کو انڈوں پر بٹھایا جاتا ہے، تو بچے نکلنے کے بعد وہ جب تک ان کے بچوں کو نہیں چھوڑتی، جب تک وہ بچے اس لائق نہیں بن جاتے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ آج تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا، تم پرماتما کے نردیشوں کو چھوڑ رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کا حساب لوں گا، اور تم شیطان کے حوالے کر رہے ہو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں بھیج کر۔ آج وہ تمہارے بچوں کو شیطان بنا رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، کیونکہ زومبی بنایا جا رہا ہے تمہارے بچوں کو۔ یہ جانوروں کے اوپر جو ان نے انجیکشن لگائے ہیں، آج جو جانور شیطان بن کے گھوم رہے ہیں، ایسے ہی تو انسان کو بنا دیا ہم نے شیطان، کہ آدمی کو عورت مارنے لگی۔ اب آپ ایسی ویوستھا کو اگر کہتے ہو کہ امن اور شانتی والی ہے، تو مجھے تو بھائی یہ ویوستھا بری لگتی ہے۔ یہ ویوستھا مجھے بہت بری لگتی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے کسی دیش میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اور یہ کاغذ کا روپیہ کتنے لوگوں کے قتل کروا چکا ہے، یہ صرف ان ان وقتوں کی وجہ سے جنہوں نے اس کو سویکار کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہو 4 پیروں کے کتوں کے اوپر ابھی ایک قانون آیا ہے کہ ان کو مارا جائے۔ ارے اتنا نقصان یہ نہیں کر رہے جتنا نقصان وہ 2 پیر کے کتے کر رہے ہیں۔ اس دیش کے بچے کو شیطان بنانے کا ذمہ دار وہ 2 پیر کے کتے ہیں۔ حرام کا کھا رہے ہیں، حرامی غذا ان کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ان کی اولادیں برے کام کر رہی ہیں تو سنسار کو نشٹ کر رہی ہے۔ حرام کا لقمہ صرف اسلام میں حرام نہیں، دنیا کے ہر دھرم کے اندر حرام روپیہ حرام ہے، جو بغیر محنت رشوت سے آئے وہ حرام ہے۔ آج نیادیس تمہارا حرام لے رہے ہیں، اور ان نیادیس کے بھروسے پہ تم بیٹھے رہو، تمہیں نیائے مل جائے گا؟ نہیں ملے گا بھائی۔ جیسے آج تمہیں دنیا میں نیائے نہیں مل رہا، کل بھگوان پرماتما خدا کے پاس بھی نیائے نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے دنیا میں امن شانتی کرنے کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی، ڈرتے رہے اپنی زندگی کو دنیا میں الجھائے رکھے۔ تمہیں صرف تمہارا فائدہ ہونا چاہیے، تمہارے پریوار کا فائدہ ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ارے پڑوسی اگر تمہارا بھوکا سو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے آواز اٹھاؤ انصاف کے لیے۔ اس شیطانی روپیے کو ختم کرو۔ سمندری لٹیروں نے جو تمہیں میں لوٹ رکھا ہے، اور اس نوٹ کے اوپر بھی اس سمندری جہاز کا فوٹو بنا رکھا ہے۔ ان ڈاکوؤں سے بچو، ان لٹیروں سے بچو، ان کیمیکلوں سے بچو۔ یہ زہر جو تم زمینوں میں ڈال رہے ہو، یہ تمہارے ضمیروں میں ڈل رہا ہے، جبھی تو تمہیں آج حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں تک حق بات پہنچاؤ۔ تم جرنل ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہو، اب بغیر ٹکٹ کے اگر بیٹھ کر جنرل میں جاؤ گے تو یاد رکھنا سزا ملتی ہے۔ اگر تم نے انصاف قائم نہیں کرا تو تم جنرل ڈبے میں ویسے ہی ہو جیسے بغیر ٹکٹ۔ یا تو وہ آؤٹر پہ گھومتا ہے چلتی گاڑی میں، تو اس میں بھی بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، دیکھا ہے نا تم نے۔ اور خدا نے کہا ہے کہ وہ پل صراط کا راستہ اتنے آسانی سے پار نہیں ہوگا، کودو گے راستے میں نیچے تو آگ جل رہی ہے۔ اس پل صراط
کے راستے کو اگر پار ہونا ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا. اپنے دھرم گروؤں سے کہو یہ جو تم ویوستھا بنا رہے ہو دنیا میں عالیشان مسجدیں اور مدرسے بنا کر لوگوں کو تم جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے کھڑا کر رہے ہو. آج تک کسی نے انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھائی. جس قرآن نے حکم دیا اس قرآن کا حکم کو پورا کرنے والا کون مولوی ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد تھے آخری. ڈاکٹر اسرار احمد آخری تھے اس قرآن کو لاگو کرنے والے. وہ دنیا سے چلے گئے. آج لاکھوں کروڑوں مولوی بنے بیٹھے ہیں سب شیطان کے چیلے بن کے. تمہاری تلاوت اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ قرآن اس نے لوح محفوظ میں رکھ رکھا ہے. اگر قرآن تمہاری زبان سے قرآن اس کو پسند ہوتا تو آج دیکھتے ہو گھر کے اندر موبائل کے اندر تم قرآن سن سکتے ہو, ٹی وی میں سن سکتے ہو, پین ڈرائیو میں تم قرآن رکھ سکتے ہو. جب انسان قرآن کو سننے کے لیے پین ڈرائیو میں رکھ سکتا ہے تو جس رب نے قرآن بنایا ہے وہ کیوں نہیں سن سکتا اپنی ٹیکنالوجی کے اندر؟ وہ تمہارا زبان سے پڑھا ہوا قرآن سن کر خوش ہوگا کیا؟ عربی کے اندر تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. قرآن کیا چیز ہے وہ بتاؤ نا. قرآن گائیڈ لائن ہے اس رب العالمین کی. قرآن بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے یہ ظلم کرا تھا جو آج تم کر رہے ہو. ان کے اوپر بھی میں نے عذاب بھیجا تھا. انہوں نے بھی انصاف کو ختم کر دیا تھا تو میں نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا تھا. انہوں نے بھی ظلم کو بڑھایا تھا ان کے اوپر بھی میں نے عذاب بھیجا تھا. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے. اور اب تمہارے اوپر بھی عذاب آ رہا ہے اور ایسا عذاب آ رہا ہے کہ تم کو کفن نہیں ملے گا. قبر تو بہت دور ہے. مت مانو میری بات. تم کرے جاؤ ان شیطانوں کی تعریف. تعریف کے لائق صرف رب ہے اور اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں. اور تم اس کی تعریف کو چھوڑ کے دنیا میں ہر پیغمبر کی تعریف کرتے ہو. جتنے پیغمبر آئے ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہو کہ 1,24,000 آئے. یہ کوئی پیغمبر اپنی تعریف کرانے نہیں آیا. یہی تو قرآن بتا رہا ہے. کوئی پیغمبر اپنی تعریف کے لیے نہیں آیا. اس نے تعریف کا حکم دیا کہ اس رب کی کرو, اس رب کی کرو جس نے تمہیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی تمہیں اشرف ال کا نام دیا کہ تم اعلیٰ ہو. لیکن تم انہی پیغمبروں کی تعریف کرتے رہو اور ان کی تعریف کرتے کرتے جس روز مرو گے اور کل وہ پیغمبر تمہارے سامنے خدا کے پاس پیش ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بتا باری تعالیٰ میں نے ان سے کب کہا تھا کہ ہماری تعریف کرو. میرے چچا نے میری کتنی تعریف کری. حضرت محمد کہیں گے میرے چچا تو مجھے کندھے پہ بٹھاتے تھے, ٹٹی دھلاتے تھے, چیز کھلاتے تھے, ہر کام کرتے تھے, لیکن تو نے مجھ سے کہا کہ تمہارے چچا کو جہنم میں ڈالیں گے. تو میں نے ان کو قرآن میں بتایا نا, وہ صورت آئی نا ابو لہب کے بارے میں. چچا بھتیجے کے رشتے ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں, دنیا کے ہر دھرم کے اندر. چچا بھتیجے کے لیے باپ سے زیادہ افضل ہوتا ہے کیونکہ باپ ڈانٹ دیتا ہے, چچا محبت کرتا ہے. لیکن میرے نبی کے چچا باپ کی جگہ تھے کیونکہ میرے نبی کے والد صاحب پہلے ختم ہو چکے تھے. تو وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے جب ان کا حکم آ گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور وہ نبی تمہیں بتا کے گئے لیکن تم ان کی درود پڑھ کر سوچتے ہو کہ جہنم سے بچ جاؤ گے, ان کی تعریف کر کر تم جہنم سے بچ جاؤ گے. خدا کے ساتھ کسی کو شامل کرو گے تو سب لوگ نرک میں جاؤ گے. کسی افطار نے کہا کہ ہماری تعریف کرو, کسی افطار نے نہیں کہا. لیکن آج تمہارے دھرم گرو کہتے ہیں کہ ہماری تعریف کرو, ہمارے لیے ٹینٹ لگواؤ, ہماری کتھا پڑھواؤ. کیا کتھا پڑھواؤ؟ تمہیں آنکھیں نہیں دیں, تمہیں زبان نہیں دی, تمہیں کان نہیں دیے, تمہیں پیر نہیں دیے. تمہیں بتایا نا کس طریقے کے راستے پہ تمہیں چلنا ہے, کون سے راستے تمہیں کیسے ہیں. تمہیں دونوں راستے بتائے نا, حق اور برائی کا. اب اگر تم برائی کے راستے پہ چل رہے ہو تو بنو, تم گھمنڈ کے راستے پہ چل رہے ہو تو بنو راوڑ, تم گھمنڈ کے راستے پہ چل رہے ہو تو بنو فرعون, تم دنیا میں جنت بنا رہے ہو تو بن گئے تم شداد. اس نے کیا جنت بنائی تھی اس دور کے اندر, اس کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی. آج تمہاری جنت ایسی بن رہی ہے کہ تمہارے آغاز کے اوپر گیٹ کھل رہے ہیں, تمہاری نگاہوں سے گیٹ کھل رہے ہیں, تمہاری انگلی سے گیٹ کھل رہے ہیں. تم نے لفٹ لگا لی, اتنی اونچی عمارتیں, تم سیکنڈوں کے اوپر پہنچ جاتے ہو, نیچے آ جاتے ہو.
یہ جنت بہتر تھی یا اس کی پتھروں کی بنی ہوئی؟ جب اس کو داخل نہیں ہونے دیا تو تم کیا داخل ہوگے اس کے اندر؟ تمہیں بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ جب ٹکٹ کی چیکنگ چلتی ہے نا ٹرین کے اندر، تو انسان لیٹرنگ میں بھگتے ہیں، کہیں گیٹ پہ بھگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن جب پل صراط کے راستے پر تمہاری چیکنگ ہوگی دنیا کے ہر ایک انسان کی، کہ تمہارے اندر ایمان اگر ہوگا، تمہارے اندر دیا ہوگی، بار بار تمہیں کہا گیا کہ بسم اللہ سے کام کرنا، بسم اللہ سے کام کرنا۔ بسم اللہ کا مطلب کہ رحم کرتے رہنا، اللہ رحم کرنے والا ہے، تم رحم کرتے رہنا، تم رحم کرتے رہنا، لیکن تم ظلم کر رہے ہو، اعوذ پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، اس ظالم کا نام، شیطان کا نام لے کر تم کام کر رہے ہو، تم نے رحم کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کی کون سی صورت میں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ؟ ارے بتاؤ نا ابلیس کی اولادو، میری بات تو تمہیں بری لگتی ہے، کہتے ہیں کہ پاگل ہیں، بہت سے دھرم گرو تو مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پاگل ہیں۔ ارے میرے بھائی میں پاگل ہوں، میں میری ماں سے ماں کہتا ہوں، میرے بچوں سے بچوں کہتا ہوں، میری عورت سے میں عورت کہتا ہوں۔ اگر پاگل یہ سارے کام کرتا ہو تو آ کے مجھے بتاؤ۔ پاگل تو پاگل ہوتا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے۔ میں چھوٹے بڑے لوگوں کی عزت کرتا ہوں، کس سے محبت سے بات کرنا ہے، اگر میرے الفاظوں میں کوئی غلط ہو تو بتاؤ۔ یہ پاگل تھوڑی سمجھتے ہیں، لیکن تم مجھے پاگل کہہ لو، میں تو دیوانہ ہوں اس رب کا۔ کیوں؟ کہ مجھے مر کے جانا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے تو تم مجھے پاگل کہہ سکتے ہو۔ اور جس روز یہ پاگل تمہارا خدا کے سامنے پیش ہوگا تو یہی کہوں گا، رب العالمین ان کو میں نے بار بار سمجھایا، ہر بار سمجھایا کہ لوگوں ایمان والے وہ نہیں، ایمان کو لانا پڑتا ہے، اور ایمان کو لانے کا مقصد انصاف کو قائم کرنا پڑتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگوں پہ شوشڑ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑتی ہے، لیکن انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ آواز اٹھائی تو صرف یہ اٹھائی کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، تعمیم اس میں حصہ لو، یہ مدرسہ بن رہا ہے اس میں حصہ لو۔ انہوں نے صرف شیطان کو راضی کرنے والے کام کرے اور امن کرنے والے کام نہیں کرے، غریب مظلوموں کو راحت پہنچانے والے کام نہیں کرے، یتیموں کا حق چھیننے والے سارے کام کرے ان شیطانوں نے۔ تمہیں سزا دلواؤں گا انشاءاللہ، تم سب کو سزا دلواؤں گا جتنے لوگوں نے یتیموں کا حق دبایا ہے، مظلوموں کا حق دبایا ہے، بیواؤں کا حق دبایا ہے، غریبوں کو بے سہارا کرا ہے، ان سب کو سزا دلوانے کا حق دیا ہے مجھے تو صرف، اور کچھ نہیں، کیونکہ میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کتنے گناہ ان داڑھی اور ٹوپی والوں نے پیدا کرے ہیں، کتنے گناہ ان دھرم گروؤں نے پیدا کرے ہیں۔ دنیا کے ہر دھرم گرو کے گناہ نظر آتے ہیں مجھے، کیوں کہ ان کی وجہ سے ہی یہ گناہوں کی کھیتی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی تعریف کرانا شروع کر دیا اور دنیا کے اندر ظلم کو عام کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے موبائلوں کے اندر لڑکوں کو آ رہا ہے کہ تمہیں لڑکے سے لڑکا سمبھو کرنا چاہتا ہے تو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو۔ بیواؤں کے لیے آ رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی لڑکا چاہیے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرو۔ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اس گندے کلچر کے لیے۔ زنا کو عام کر دیا، شراب کو عام کر دیا، بے حیائی ختم ہو گئی۔ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی کسی مدرسے یا مسجد سے۔ ہاں آواز اٹھائی تو اس لیے اٹھائی کہ ہاں بھائی اس جگہ ہمارے اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ باری تعالیٰ تو بڑا بادشاہ ہے، تو کیا ان کا محتاج تھا جو دنیا میں تیرا گھر بنا رہے تھے؟ اگر تو باقی میں بادشاہ ہے تو ان کو سزا دے، سزا دلواؤں گا۔ جنرل ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہو اور بغیر ٹکٹ ہو، تم مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہو گئے ہو، تم نے کلمہ طیب قبول نہیں کرا جو ٹکٹ ہے، تمہارے اندر پاکیزگی نہیں آئی۔ اتنی موٹی کتاب قرآن کو تو پڑھ لیا، لیکن کلمہ طیب کے 3 حرف جس سے پاک ہوتے ہیں، جس کو بنیاد کہا گیا ہے، تم پاک نہیں ہوئے، جبھی تو ظلم کر رہے ہو۔ تمہارا دل پاک ہوگا تو تم رحم کرنے والے بن جاؤ گے، پھر دنیا کے ہر انسان کو اپنا بھائی کی نظر سے دیکھو گے۔ آدم سے جو پیدا ہوئے ہیں ان میں کبھی نفرت نہیں کرو گے، لیکن تم نے آدم کی اولاد کے اندر نسلیں بنا کر، اور تم نے 72 اور 73 فرقے خود بنا لیے مسلمان ہو کر۔ اتنے فرقے کیوں بنا لیے؟ ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے،
ایک خدا کی عبادت کرنے والے سب ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ الگ الگ بھٹکنا ہے نا. اگر تم ایک ہو جاؤ گے تو نیک ہو جاؤ گے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ تم الگ الگ بھٹکو. دنیا کے ساری ذاتی برادری ہیں، اور اگر تم ایک ہو گئے تو پھر شیطان سے لڑنے کی طاقت تمہارے اندر آ جائے گی. آج جنتا سرکار مورچہ پوری دنیا کو ایک کرنا چاہتا ہے، پورے جیب جنتوؤں کو انصاف دلانا چاہتا ہے، غریب اور امیر کو ایک ساتھ لانا چاہتا ہے کہ کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں، سب کو برابر کا درجہ دلانا چاہتا ہے. دنیا میں ایک امن اور شانتی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. تم اس کا وروଧ کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو وروଧ اس کا؟ کیوں؟ کہ تمہاری دکانیں بند ہو جائیں گی. تمہاری دکانیں بند ہو جائیں گی. کوئی تعویذ لینے آتا ہے، کوئی جھاڑا پھونکی کرنے آتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ ویوستھا ایسی بنا رہا ہے جنتا سرکار مورچہ کے کوئی بیماری نہیں ہوگا. بیمار مکت دنیا بنانا چاہتے ہیں، بیمار مکت، قرض مکت، پریشانی مکت. اب ایسی ویوستھا میں تم لوگ ساتھ نہیں دے رہے. اور جنتا سرکار مورچہ ہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا، ابھی بھی سن لو، نہ وہ کعبے میں آئیں گے، نہ بیت المقدس میں آئیں گے. یہ تمہاری کتابوں میں لکھوا رکھا ہے شیطان نے، تم یہیں ڈھونڈتے رہنا. وہ صرف امن اور شانتی قائم کرنے والے لوگ بھارت میں ہی کھڑے ہوں گے. یہ بھارت نہیں، ہند مہاساگر ہے. اس کی گہرائیوں میں اگر آ گئے تو انسان بن جاؤ گے، ورنہ شیطان بن کے خدا کے پاس جاؤ گے. اور میرے جیسا وکیل جب کھڑا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تمہیں انصاف قائم کرنے کے لیے جو آواز لگ رہی تھی اس آواز کے اندر کیوں شامل نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ پاگل تھا نا. اس لیے پاگل کہہ کر تو یہاں بچ جاؤ، وہاں نہیں بچو گے. اس لیے چھوٹی چھوٹی الفاظ سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہیں، زیادہ میں اس میں کھل کے بول نہیں سکتا. فٹ دینی سے میرا موبائل لاک. یہ ٹیکنالوجی شیطان نے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے پیدا کری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ عبرت بھی تمہاری تک پہنچ رہی ہے. اس عبرت کو پکڑ لو. تمہیں علم حاصل کرنے نہیں بھیجا، تم مسافر ہو. تم صرف سفر کا انتظام کرو، اور وہ سفر کا انتظام اپنی نسلوں کو کس طریقے سے تمہیں پیدا کر کر بڑا کرنا ہے، یہ ہے. اپنی نسلوں کو برائی سے بچانا، اپنی بستی کو برائی سے بچانا، اور امن اور شانتی قائم کرنا. یہ غلام بن چکے ہو. اگر اس کی غلامی سے تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو جنتا سرکار مورچہ، خالی یوٹیوب سے پوچھو، کھٹ آ جائیں گے ویڈیو، ان کو سمجھو اور ایک ساتھ ہو جاؤ. اب دنیا کے راستے بند ہونے والے ہیں. یہ ڈیزل پیٹرول بھی نہیں ملے گا ابھی. کیوں؟ یہ بھوک مری آنے والی ہے بہت زبردست، جیسے فلسطین میں ہو رہی ہے. آ رہی ہے، بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اب آپ دیکھنا، اب ان دھرم گروؤں سے پوچھو کہ اصل عبادت کیا ہے. اصل عبادت ہے پاکیزگی والا رزق. پاکیزگی والا رزق کیسا؟ کہ کسی کا حق دبا کر نہیں، کسی کا دل دکھا کر نہیں. اور کسی کا حق دبایا اور کسی کا دل دکھایا تو وہ حرام رزق سے بھی زیادہ برا، حرام رزق سے بھی زیادہ برا. اس لیے جو رشوت لے رہے ہیں، رشوت کے خلاف آواز اٹھاؤ. نیائے ویوستھا کو صحیح کرانے کے لیے بھی آواز اٹھاؤ. اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے. نکلو گھروں سے باہر. دو پیر والے کتے سب سے زیادہ دنیا کے اندر گندگی پھیلا رہے ہیں. اب ان کتوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، کیونکہ یہ چار پیر والا کتا کاٹتا ہے تو پہلے 14 انجیکشن لگتے تھے، اب تو ایک انجیکشن لگا رہے ہیں. لیکن یہ دو پیر والے کاٹتے ہیں نا تو کسی کی 20 سال برباد کرتے ہیں، کسی کے 40 سال برباد کرتے ہیں، کسی کا جیون ہی برباد کر دیتے ہیں. تو یہ کتے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. سمجھتے ہو نا؟ جھوٹا کر دیا، یوں کر دیا، 40 سال 20 سال زندگی ختم.
اس کا پریوار نشٹ۔ ان دو پیر والے کتوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، یہ کل پکڑ ہوگی تمہاری۔ اگر تم نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، انصاف قائم نہیں کرا، تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے ان کتوں کے ساتھ ساتھ۔ سمجھ گئے سب شارٹ فارم میں؟ اگر بات اچھی لگے تو لوگوں تک پہنچاؤ، لائک مت کرنا، غلط ہو تو کمنٹس میں لکھنا۔ میرے الفاظ شارٹ ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے جن کے دل زندہ ہیں، اور جو مردہ ہیں تو مردے کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ جیسے بھینس کے آگے بین بجائیں گے تو پونچھ لائے گی، جن کے دل مردہ ہیں تو وہ بھینس کی طرح ہیں۔